السلام علیکم، میں ہوں ہدایت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سردار بابر ڈوکر صاحب، تو وہ مرکزی جو یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس میں نوجوان کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ رحیم، میں یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کا وائس چیئرمین ہوں۔ تو یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان نوجوانوں کی ایک ایسی تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جس میں نوجوان اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اپنی لیڈرشپ صلاحیتیں سامنے لے کے آ سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے کام آ سکتے ہیں، اپنے کالجز یونیورسٹیز میں کام کروا سکتے ہیں، یوتھ کے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک نوجوانوں کے لیے ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ وہ اپنی لیڈرشپ صلاحیتیں آزما سکتے ہیں، ان کو منوا سکتے ہیں۔ تو سر اس کے پاکستان میں اور فیصلہ آباد میں کتنے ممبر ہیں؟ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے جو نوجوان کتنے جی میں بتاتا ہوں۔ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے پورے پاکستان میں 4.5 لاکھ سے زیادہ ممبرز ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ممبر ہیں، اور فیصلہ آباد میں ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ ہے۔ ایک ماہ پہلے کی بات ہے، 49,000 سم تھنگ سے، میرا خیال 50,000 سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ تو یہ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے جو فیصلہ آباد میں رجسٹرڈ ممبر ہیں۔ ایکٹیو ممبرز کتنے ہیں ان کو ہم یہ جو اس کی سٹی تنظیم بنی ہوئی ہے، ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی تنظیم بنی ہوئی ہے، یہ ان سے کس طریقے سے کام لے رہے ہیں، یہ فگر ان کے پاس ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوانوں کی سب سے بڑی جو کوئی تنظیم ہے وہ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان ہے، اور یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان فیصل آباد میں بھی نوجوانوں کی سب سے فعال اور ایکٹیو تنظیم ہے۔ اس کے نوجوان آپ کو گلی گلی ہر کالج یونیورسٹی میں ایکٹیولی اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی نیو ممبر ہے، کوئی لڑکا جو جوائن کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا اس کا پروسیس ہے؟ جی، سب سے پہلے ہماری ویب سائٹ ہے www.youthparliament.org.pk، اس پہ جا کے ممبر بن سکتا ہے۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کا، اس پہ جا کے بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو فیصل آباد میں جو آفس ہے وہ ہریاں والا چوک میں، ادھر بھی ہے۔ کالج یونیورسٹیز میں ہمارے ایمبیسیڈرز بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے بھی ہم ممبر بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ نوجوانوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ آپ نوجوان اس میں آئیں، شامل ہوں، اپنے آپ کو منوائیں، اور یہ ایک ایسی نرسری ثابت ہوگا جس سے پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی لیڈرشپ ملے گی، جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکے گی۔ اور یہ جو حادثاتی لیڈرز بنے ہوئے ہیں، ان سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو چھٹکارا بھی ملے گا، اور حقیقی لیڈرز، حقیقی ٹیلنٹڈ نوجوان پاکستان کو ملیں گے جو پاکستان کی قیادت دنیا میں اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ تو سر اس کے پاکستان میں اور فیصل آباد میں کتنے ممبر ہیں؟ جی، یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے بے شمار پروجیکٹ چل رہے ہیں اور بے شمار فیوچر ہمارے پلانز ہیں۔ اس میں سے فوری طور پہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو ابھی کام بہت سارے پروجیکٹس پہ رکا ہوا ہے۔ ابھی ہمارے نوجوان مختلف علاقوں میں نوجوانوں اپنے اہلیان پاکستان کی خدمت میں مصروف ہیں، غربا کی امداد کر رہے ہیں، راشن کو پرووائڈ کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفید پوش طبقے کو بغیر تشہیر کے ان کی مدد بھی کر رہے ہیں یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے نوجوان۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل میں بے شمار پلان ہے۔ ابھی ہمارا یہ 11 تاریخ کو ہم لوگ ایک مشترکہ سیشن کر رہے ہیں یوتھ پارلیمنٹ آف یو کے ساتھ۔ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان اور یوتھ پارلیمنٹ یو کے نوجوانوں کے درمیان ایک مشترکہ سیشن ہوگا، جس میں مختلف پولیٹیکل لوگ بھی، ممبر پارلیمنٹیرینز بھی شرکت کریں گے، یو کے سے بھی اور پاکستان سے بھی، اور ہمارے یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے ممبرز بھی کریں گے شرکت۔ اور ہم ان میں یہ جو موجودہ کرونا وائرس کے بعد جو دنیا میں سچویشن ہے، اس کے بعد دنیا کس طریقے سے یہ نوجوانوں کا کیا کردار ہوگا، اور ان ممالک میں جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی کیسے مدد کی جا سکے گی، ان ساری چیزوں پہ بحث ہوگی۔ یہ ہمارا 11 تاریخ کو وہ بھی پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوتھ ایکسچینج پروگرام ہے فیوچر میں، یونیورسٹیز کالجز میں مختلف ورکشاپس ہیں، لیڈرشپ کانفرنسز ہیں، اور یہ تمام آپ کو اپڈیٹس ہمارا یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کا جو فیصل آباد کا اور جو مرکزی آفیشیل پیج ہے یوتھ پارلیمنٹ پاکستان، اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا سر، آپ ضلع کوآرڈینیٹر ہلال احمر کے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیسے کام کر رہے ہیں؟ جی، ہلال احمر کے جو مرکزی چیئرمین ابرار الحق صاحب، وہی یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے بھی چیئرمین ہیں، تو انہوں نے مجھے نامزد کیا ہے فیصل آباد ڈسٹرکٹ کا کوآرڈینیٹر کے طور پر۔ تو فیصل آباد کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جو سب سے زیادہ فعال تنظیم نظر آئی ہے فیلڈ میں کام کرتے ہوئی، تو الحمدللہ وہ ہلال احمر کی ٹیم ہے۔ ہلال احمر کی ایک محافظ فورس ہے، محافظ فورس کے نوجوان
فیصل آباد کو ہم نے 12 مختلف حصوں میں تقسیم کیا، 6 پوش ایریاز ہیں اور 6 وہ غریب لوگوں کے ایریاز ہیں جہاں مدد کی ضرورت ہے. تو جو پوش ایریاز میں ہیں وہ جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے محافظ فوج کے نوجوان ان کو بتاتے ہیں کہ جی فلاں وہ جو غریب لوگوں کے ایریاز ہیں، آئیڈینٹیفائی لوگوں کا ڈیٹا لے لیتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے ہلال احمر کے نوجوان ہیں یہ بھی ان کو راشن مہیا کرتے ہیں، ان کو گھر گھر جا کر طبی سہولتیں بھی دیتے ہیں، ان کے کرونا کے بارے میں آگاہی بھی ان کو دیتے ہیں، اور ان کو ہیلتھ فیسلٹیز جس حد تک ہم دے سکتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فیصل آباد میں آپ کو سب سے زیادہ افیکٹو رول پلے کرتی ہوئی ہلال احمر کی ٹیم نظر آئے گی. اور اس کو ممبر پارلیمنٹیرینز بھی اس کو الحمدللہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن بھی مانتی ہے، اور یہ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور محافظ فورس کے نوجوان آپ کو گلی گلی آپ کو فیصل آباد کے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا سر، لاک ڈاؤن میں آپ نے تقریباً ہلال احمر کی طرف سے کتنے گھر ایسے ہیں جن کو راشن پرووائڈ کیا، کوئی اس کا اندازہ کوئی کس طرح اس کو آپ مینیج کر رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ تو ہمارا جو بھی آفیشیل جو بندہ ہے ریکارڈ کیپر اس کے پاس ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جو 30 لوگوں کی ٹیم فیلڈ میں اتاری ہے ان کا ذمہ یہ ہے کہ ہر روز 22 گھروں کا ڈیٹا لے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو ایکٹیو کیا ہے جب سے، اس ٹائم سے لے کے ہر روز یہ 22 گھروں کا ڈیٹا لے رہے ہیں، اور 30 کو 22 کے ساتھ ضرب دے لیں اور ٹوٹل دن گن لیں تو الحمدللہ اتنے لوگوں کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. اور ہم لوگوں نے ٹرائی کیا کہ اتنے لوگوں کی ان گھروں کی امداد کی جائے جو ان میں سے مستحق ہیں. اچھا، اب تو لاک ڈاؤن ہے، تقریباً بہت سارے جو گھر ہیں ان کو ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عام دن ہوتے ہیں اس میں آپ منتھلی ان کو یہ راشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ صرف کوئی ایک ماہ کر دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ پھر ان کو نہیں دیتے؟ کیا آپ اس کا؟ سب سے پہلے بھائی یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ تو ہوا ہے مارچ کے اینڈ سے، اور ابھی تقریباً ٹوٹل جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کو تقریباً 1.5 ماہ ہوا ہے. تو ہر ماہ والی بات تو ہم اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ابھی کتنے ماہ، ایک ماہ ہی تقریباً، اور ایک ماہ پورا بھی نہیں ہوا ہمیں ہلال احمر کی محافظ فورس کو میدان میں اتارے ہوئے. تو اس لیے ایک گھر کو ابھی تک ایک دفعہ ہی امداد دی ہے، لیکن ہم نے ایک گھر کو جو راشن دیا ہے وہ 1 ماہ کا دیا ہے. جب 1 ماہ کمپلیٹ ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ حکومت لاک ڈاؤن کھول دیتی ہے یا ان کو کس حد تک مدد کی ضرورت ہے، یا ان کے اپنے وسائل کو بن گئے ہیں یا وسائل میں اضافہ ہوا ہے یا ان کو پھر مدد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی جس حد تک مدد کی ضرورت ہوئی ہم لوگ ان کی مدد کرتے رہیں گے، ہم ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ معاشرے میں ایک باعزت طریقے سے اپنا روزگار جب تک حاصل نہیں کر سکتے یوتھ پارلیمنٹ اور جو ہلال احمر ہے ان کی امداد کرتے رہے. بہت شکریہ سر، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر صاحب. انہوں نے جس طرح ہلال احمر اور یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح آپ جوائن کر سکتے ہیں اور کتنے ان کے ممبر ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے یہ لے کے چل رہے ہیں ان کو. آپ جب یونیورسٹیوں کالجوں میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے اس یوتھ پارلیمنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں. وہ طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے، ان کی ویب سائٹ بھی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اگلے پروگرام میں.